ہوں کہ یہ جو ہے نا دین کا کام، یہ بھائی کوئی کاروبار نہیں ہے، یہ مشن ہے۔ جو بندہ نعت خوانی کرتا ہے لوگوں کو، میں تو کہتا رہتا ہوں لیکن سمجھ اللہ خیر کرے کوئی نہیں آتی، اس لیے کہ اس کا کوئی امپیکٹ نظر نہیں آتا سوسائٹی کے اندر۔ جو بندہ نعت خوانی کو بطور پروفیشن اختیار کرتا ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ، اور جو شخص دین کی دعوت اور تبلیغ کو بطور پروفیشن اختیار کرتا ہے، اور جس نے کوئی آستانہ کھولا ہوا ہے صرف لوٹ مار کرنے کے لیے، بطور پروفیشن یہ کام کرتا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ شخص قیامت کے دن اللہ کے ہاں کیا جواب دے گا جب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ بتا تو نے جو بھی اس قرآن کی، اس دین کے حوالے سے بات کی ہے تو تیرا مقصد کیا تھا؟ میری رضا کا حصول تھا یا تو نے یہ پروفیشن اختیار کیا؟ اس کو اپنی زندگی میں پروفیشن کے طور پر، بھائی یہ مشن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا عالم سے، پھر اس کو کہے گا تو جھوٹ بولا ہے تو نے، فرشتے بھی کہیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا ہے، اور اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اس مجاہد سے بھی پوچھا جائے گا کہ میں نے جان قربان کی اللہ تیرے راہ میں، اللہ فرمائے گا کہ تو نے تو شہرت کے لیے کی تھی، اس کو بھی جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اس مالدار کے جو اپنے مال پر غرور اور تکبر کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، نہیں جانتا کہ اللہ نے دوسروں کے حصے کا مال اسے دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے منصب پر، خدائی منصب پر بندے کو فائز کر دیا ہے کہ اے میرے بندے کر تقسیم، اور اپنے اندر میری صفات کا عملی اظہار کر۔ قیامت کے دن وہ جو حدیث آتی ہے نا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ کون ہے؟ وہ شخص جو مال اور دولت پر غرور اور تکبر نہیں کرتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، بس مزدوروں میں بھی دینا ہے، کاریگروں میں بھی تقسیم کرنا ہے، رشتہ داروں کے اندر بھی تقسیم کرنا، بانٹنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو سرخرو ہونے والا ہے، اور دوسرا شخص ناکام ہونے والا، جس کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی، جس کی غرض صرف اللہ کی رضا کا اصول نہیں ہوگا، وہ چاہے عالم دین ہو، چاہے وہ مجاہد ہو، چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑا اللہ کی راہ میں بظاہر مال تقسیم کرنے والا ہو، اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام کا فلسفہ اخلاق یہی ہے کہ جو عمل بھی تم نے کرنا ہے اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے علاوہ اور کوئی رضا مطلوب نہ ہو۔ یہ ہے اسلام کا فلسفہ اخلاق۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔